أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں موضوع بحث ہے راز قدرت اور حسین. موضوع بہت بڑا ہے. ایک اعتبار سے یہ موضوع دینیاتی ہے، علم کلام سے جڑا ہوا ہے، فقہ اکبر سے جڑا ہوا ہے. ایک اعتبار سے یہ موضوع علم حکمت اور فلسفہ سے جڑا ہوا ہے. ایک اعتبار سے یہ مضمون علم عرفان سے جڑا ہوا ہے. اور اس اعتبار سے موضوع کی اہمیت اور اس کی تہداری اور اس کی گہرائی اور گہرائی آپ حضرات کے سامنے روشن ہے. میں نے کل تک کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ کائنات حجاب اندر حجاب اندر حجاب حقائق کی حامل ہے. ہر ذرے صحرا کے پیچھے ایک بڑا عالم معنی چھپا ہوا ہے. واقعاً یہ حیرت کدہ ہے. یہاں عقل انسانی، وہ عقل جو زمان و مکان کے زندان میں زندانی ہے، جو اسیر ہے، جو قید ہے، محبوس ہے، اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. مشکلیں ہیں مگر مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسیلے بھی موجود ہیں جو رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. انبیاء، اوصیاء انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ،
عباد اللہ صالحین، بندگان صالحین، اپنے اپنے رتبے میں ہر ایک یہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت، کہ وہ رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ ظاہری اسباب، مادی اسباب اور عام عقل انسانی اور منطق بشری کے تحت قد و کاوش اور کوشش سے اگر پردہ ہٹایا جائے تو اسے علمی انکشاف کہتے ہیں، اور اگر بغیر کسی ظاہری وسیلے کے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی باطنی قوت و قدرت سے کسی راز سے پردہ ہٹا دے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ عام طور پر جو کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ معجزہ کسی خارق العادہ کو کہتے ہیں۔ خارق العادہ یعنی عموماً جو کام ہوتا ہے، عموماً جو قوانین ہمارے پیش نظر ہیں وہ قوانین ٹوٹ جائیں، کوئی انہونی سی بات ہو جائے، ناممکن سی کوئی بات ہو جائے، اسے معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج سے کوئی 10-12 برس پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ معجزہ قوانین قدرت کے توڑنے کا نام نہیں ہے، پوشیدہ قوانین قدرت کے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تو جو ڈیفینیشن موجود ہے کتابوں میں وہ ڈیفینیشن پرفیکٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان حضرات نے، ان علماء، ان مصنفین نے اپنے اپنے دور کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق ڈیفینیشن پرپوز کی ہے، لیکن فکری کارواں جب آگے بڑھے گا تو اس فقیر کا یہ معروضہ تسلیم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے علیم و حکیم، وہ کوئی چیز ایسی بناتا ہی نہیں جسے توڑنا پڑے۔ وہ کوئی شے ایسی نہیں بناتا جسے توڑنا پڑے، وہ ایسے قوانین نہیں بناتا کہ قانون شکنی کرنی پڑے۔ ہاں، قوانین بھی تہ درتے ہیں، چھپے ہوئے قوانین کا ظاہر ہو جانا یہ خود اعجاز ہے۔ تو یہ تعریف اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھیے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ باتیں میں اس لیے بھی ممبر پہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری اردو پوری طرح نہ سمجھ رہی ہو، لیکن میں مجبور ہوں اور معذرت چاہتا ہوں۔ جو فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، زبان ہمیشہ فکر کی تابع ہوتی ہے۔ جو سبجیکٹ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو لینگویج اسی سبجیکٹ کے مطابق ہوگی، وہ تبدیل کرنا ذرا مشکل ہوگا، تھوڑی سی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر طرح کی سہولتیں ہیں، زبان سیکھنے کی سہولتیں ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی ہماری تقریر سے مضمون کا اندازہ ہو جائے، سبجیکٹ کا اندازہ ہو جائے، تو پھر آپ اس سبجیکٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں بہت میٹیریل موجود ہے، اگرچہ وہ کافی نہیں ہے مگر آپ کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اصل کوشش و محنت میری یہی رہتی ہے کہ آپ کی فکر ٹھہری نہ رہے، آپ کی فکر رواں دواں رہے، آپ کی فکر آگے بڑھتی رہے اخلاص کے ساتھ۔ بہت سے لوگ سوچنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں،
فلسفی پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی باتیں ہیں۔ پابندی لگانے سے حل نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑ دیجئے، اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑ دیجئے، وہ پروردگار فکر کو خود صحیح سمت عطا کرے گا۔ آپ کے لیے شرط ہے اخلاص، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑیے، مطالعہ کیجئے، سب کچھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ضمیر، فطرت، فکر، اس سب کے اوپر فاطر السماوات والارض کی حکمرانی ہے۔ اس فطرت پر بالآخر حکمرانی ہے فاطر السماوات والارض۔ فاطر یعنی فطرت بنانے والا، جس نے فطرت ڈھالی ہے، جس نے انسان کو عقل دی ہے، جس نے ذہن کو وجدان کی صلاحیت دی ہے، وہ صرف آپ کے اندر اخلاص دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر خود گمراہ ہو جانے کا ارادہ نہیں ہے، اگر طبیعت میں بغاوت نہیں ہے، اگر آپ کی طبیعت میں سرکشی نہیں ہے، اخلاص ہے، تو پھر یقیناً پروردگار آپ کو ہدایت فرمائے گا۔ علم حاصل کرنے سے خوف کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، خدا سے بدظنی ہے۔ خدا ہادی ہے، خدا ہادی ہے، خدا عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے، وہ چھوڑتا اسے ہے جو خود گمراہ ہونا چاہے، اس لیے کہ اس کی عظمت کسی پہ جبر کی قائل نہیں ہے۔ اس کی عظمت، اس کی بلندی جبر کو قبول نہیں کر سکتی۔ اب ایک چھوٹے سے جملے میں بڑا سا درس ہے۔ کل محبت کی بات آ گئی تھی نا، میں نے عرض کیا تھا کہ کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ اب دو مصرے اضافہ کر کے آج قطع پورا کر دوں کہ غرض کیا ہے حصول آگہی سے؟ غرض کیا ہے حصول آگہی سے؟ حقیقت کی طلب، حق کی رضا ہے۔ حقیقت کی طلب، حق کی رضا ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کا مقصد حق کی رضا ہو تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کا مطالعہ صحیح سمت میں آگے نہ بڑھے، اور آپ کا مطالعہ، آپ کی اسٹڈی صحیح رزلٹ اور صحیح نتیجہ آپ کو نہ دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال یہ گزارش کی تھی، اور یہ کلید ہے، لفظ کلید سمجھتے ہیں؟ کی، کنجی، ہاں، علم کا دروازہ کھولنے کی کنجی کیا ہے؟ محبت۔ کس سے محبت؟ کس سے محبت؟ حسن سے، خیر سے، حق سے، سچائی سے۔ محبت کلید فتح باب علم ہے۔
تو پھر آپ کو ایک بات، اب وہ بات تو بہت بلند ہے، لیکن اپنی انسانی سطح پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور سب کہتے ہیں بھائی ہم تو جو گلا شکوہ رکھتے ہیں محبت کی بنا پہ رکھتے ہیں، اور یہ بڑی حد تک صحیح بات بھی ہے۔ جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا آپ اس سے کس لیے جھگڑا کریں گے؟ جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس سے آپ کو کیا پرخاش ہوتی ہی وہی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، محبت کے نتیجے میں جو توقع ہے وہ توقع پوری نہیں ہو رہی ہے تو شکوہ پیدا ہوگا، واضح ہے؟ تو تمام شکووں کی جڑ محبت ہے۔ اب کسی کا دل چاہے تو نعوذ باللہ کہہ لے کہ اس کا مطلب تمام دنیا میں فساد کی جڑ محبت ہے، لیکن محبت ہے خیر کی بنیاد، محبت ہے کلید فتح باب علم۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، جو لوگ اولو العزم ہوتے ہیں، اولو العزم ہے، دل بڑا ہے، سوچ بڑی ہے، طبیعت بلند ہے، وہ کسی پہ جبر نہیں کرتے ہیں کہ خود سے محبت کروائیں۔ محبت جبر کی راہ نہیں۔ بھئی اس جملے کو اپنی زندگی میں برتیے گا، روزمرہ کی زندگی میں۔ یہ اخلاق الہیہ سے تعلق رکھتی ہے بات، یہ اخلاق معصومین سے تعلق رکھتی ہے بات۔ کوئی آپ سے نہیں محبت کرتا، آپ کو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے دل میں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے گلہ شکوہ نہ کریں۔ گلہ شکوہ تب پیدا ہوگا جب وہ عہد محبت کا اقرار کرے، پھر آپ کو حق ہوگا اس سے گلہ کرنے یا شکوہ کرنے کا کہ تم نے محبت کا عہد کیا، اس عہد کا تقاضا یہ تھا، یہ تقاضا پورا نہیں کیا، پھر آپ کے شکوے کی بھی قدردانی ہوگی، گلے کی بھی قدردانی ہوگی، اور اس کی تلافی کی کوشش ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے عہد وفا نہیں باندھا، آپ کو محبت محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل پہ قابو رکھیں، سمجھ جائیں کہ جہاں آپ نور محبت کی تجلی کرنا چاہتے ہیں وہاں قابلیت نہیں ہے، وہ آئینہ دھندلا ہے، شفاف نہیں ہے۔ وہ آئینہ دھندلا ہے، وہاں غبار ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ریاضت نفس، خاموشی۔ خاموشی۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ دیکھیے، یہ سب اخلاقیات ہیں، ذہن میں بات آ رہی، یہ سب اسرار قدرت سے متعلق باتیں ہیں۔ عموماً گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں فتح مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ہار مان لے وہ فاتح ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں، باپ بیٹے کے جھگڑے میں، والدین اور اولاد کا جھگڑا ہو تو آستین الٹ کے خود کو فاتح منوانے میں شکست ہوتی ہے، شکست مان لینے میں فتح ہوتی ہے۔ بہرحال اب بات کو میں آگے بڑھاؤں، یہ سب اشارے بھی اس لیے ضرورتی ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسائل بہت ہیں، اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان مسائل پہ گفتگو کرنا میرے مزاج اور اس ممبر کے تقاضے کے خلاف ہے۔
تو اس لیے بس ایک کلی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک بلندر صلوات پڑھ دیں. محبت یقیناً کلید باب علم ہے، اور جبراً محبت نافذ نہیں کی جاتی. اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دیجئے کہ ہم اپنے اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ طلب نہیں کرتے مگر مودت، میرے اہل بیت سے محبت، مودت. اور اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا. اب جو محبت کرے اہل بیت سے اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس پر رسول یا خدا یا اہل بیت رسول کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں. تو یہ قانون قیامت تک جاری و ساری رہے گا. مکتب غدیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مدرسہ کربلا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہدایت کے راستے روشن ہیں. جس کا جب اور جہاں جی چاہے حق کا دامن تھام لے، جب اور جہاں جی چاہے حق کا دامن تھام لے. لیکن اگر وہ خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، خود اس کی طبیعت میں سرکشی ہے، تو پھر پروردگار جبر نہیں فرماتا. اس لیے یاد رکھیے نظام دین میں جبر نہیں ہے. یہ کوئی معمولی اصول نہیں ہے جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین. آ گئی ہے زبان پہ بات تو عرض کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. اکراہ یعنی کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا اس کی خواہش کے برخلاف، اس کی اپنی خواہش کے میلان طبع کے برخلاف. کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کا لا اکراہ فی الدین، اس کی دو طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ اس کو اخبار مانا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حقیقت کی خبر دے رہا ہے. اور ایک یہ کہ یہ انشاء ہے، یعنی ایک حکم تاسیس فرما رہا ہے. اخبار یعنی وہ خبر دے رہا ہے کہ اصل دین میں جبر ہے ہی نہیں. یعنی کیا؟ اور اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے بعض روایات میں کہ ایک انصاری اپنے کسی حبشی غلام کو مجبور کر رہا تھا اسلام قبول کرنے پر، اور اس کا نام بھی صبیح بتایا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے پر جبر کر رہا تھا. سنیں یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے. عہد پیغمبر ہے، نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے. ایک انصاری اپنے غلام کو مجبور کر رہا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. وحی آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کیسی لطیف روایت ہے، کیسی لطیف روایت. ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے کہ دو اشخاص مسلمان تھے اور وہ کرسچن پریچرز ان کے حلقے میں آ گئے، اور نتیجتاً انہوں نے نصرانیت قبول کر لی، اور مدینے سے اور حجاز سے وہ شام چلے گئے. شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تک شکایت آئی تو حضور نے بھی سنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اچھا، روایتیں نہیں سنی تھی نا، یہ سنیے اور یاد رکھیے اور ان کو بتائیے جو کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلا، جبر کے ساتھ پھیلایا گیا دین کو اسلام نے جبر کے سہارے سے نہیں بڑھایا ہے، جرائم کو قدرت کے ذریعے سے روکا ہے۔ فرق ہے دونوں۔ دین کو بزور شمشیر نہیں پھیلایا، جرم کو، ظلم کو، سرکشی کو روکا ہے بزور شمشیر۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار سے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان لوگوں پر جو اپنے اختیار سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے تلواریں چلی ہیں، جہاد کی تلوار۔ بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے اور درمیان میں آ گیا ہے استطراداً برسبیل تذکرہ، اصل موضوع سے براہ راست اگرچہ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن صرف ایک فقرے کی بنا پہ ذہن اس طرف ملتفت ہو گیا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ جو بلند ہوتا ہے وہ جبر سے کام نہیں لیتا۔ زبردستی کرنا، جبر کرنا حقیر بات ہے۔ جو عظیم ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ جبر سے کام نہیں لیتا۔ اصل جبر کرنا شایان شان قادر و قدیر نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے تمام راہیں روشن کر دیں، قد تبین الرشد من الغی، اور اس کے بعد انسان کو چراغ عقل بھی عطا فرمایا۔ اب عقل کی روشنی میں اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں، عملی زندگی میں بھی، اور حق اور باطل کو پہچانیں علمی و فکری منازل میں بھی۔ یہ جو موضوع ہے اس کی طرف پلٹ آؤں، صلب موضوع کی طرف، کہ اس موضوع میں معجزے کی حقیقت اور معجز نما کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ جو لوگ اپنی جد و جہد سے علمی انکشاف کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک انسان نے پڑھا لکھا، لیبوریٹری میں گیا اور اس نے ریسرچ کی، تجربے کیے، ایکسپیریمنٹس کیے، اس کے بعد ایک چیز منکشف کی، تو اس کی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہوتا۔ اس کے رزلٹ سے 100% آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک آپ اتنی ہی ریسرچ کر کے خود اس تک نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ کو یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ریسرچ کو یوں ہی زبانی جمع خرچ کر کے ریفیوٹ کریں، ریجیکٹ کریں، رد کر دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ظاہری طور پر ریسرچ نہیں کی، تجربہ گاہ میں قدم بھی نہیں رکھا، لیب میں نہیں گیا، ظاہری طور پر کسی مکتب میں بھی نہیں گیا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے اس نے زانو ادب طے نہیں کیا، کوئی مشق نہیں کی، کوئی ممارست نہیں کی، کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، اور وہ حقائق کا انکشاف کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت منفرد و مسلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور فرمایا یہ اشخاص وہ اشخاص ہوں گے جن پر انسان اپنی ہدایت اور رہبری کے لیے
اعتماد کر سکتا ہے۔ اسی بیان کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دراصل معجزہ ضروری ہے، ضرورت ہے ادیان کی۔ جو حضرات معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور بعض علماء اسلام معجزے کا انکار کرتے ہیں، مسلم علماء معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات۔ دوسرے مذاہب میں بھی ایسا ہے، بعض کرسچن اور بعض جو اسکالرز، پروفیسرز یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے والے، انہوں نے کتابیں لکھی کہ یہ معجزات کا تصور محمل ہے، اور اسلام کی تاریخ میں تو بطور خاص وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی معجزہ ہوا ہی نہیں۔ جو کتابوں میں معجزے لکھے ہوئے روایتوں میں، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ باقاعدہ اس کا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج کل بطور خاص۔ اور افسوس یہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسے موضوع بھی نہ بناتا گفتگو کا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام اور اس میں پڑھانے والے پروفیسرز، ان کا نام جب جڑ جاتا ہے تو یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بہت جلدی مرعوب ہو جاتی ہے۔ ارے فلاں پروفیسر ہوا خان نے یہ بات کہی ہے، تو پھر یقیناً وزن رکھتی ہوگی۔ اب میں کیسے سمجھاؤں بھائی؟ فلاں صاحب نے کہی ہے، بہت بڑے ریسرچر ہیں، بہت بڑے تھنکر ہیں، بہت مشہور ہیں۔ ایک تو بڑا ہونا اور مشہور ہونا، میڈیا کے ذریعے سے بڑا ہونا اور میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہونا، جوانان عزیز یاد رکھیے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ میڈیا کسی کو بڑا کہے تو 1000 بار سوچئے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں۔ وہ میں عام بات کر رہا ہوں ابھی، یعنی سائنس کی فیلڈ میں بھی۔ ارے بعض ڈسکوریز اور بعض تھیوریز اور بعض ہائپوتھیسس ایسے آتے ہیں جو ٹوٹلی، جن کے اوپر بس سائنٹیفک فراڈ کی بات ہوتی ہے۔ وہ یہ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہم لوگ 50% سے زیادہ سائنٹیفک فراڈز کے ایج میں سانس لے رہے ہیں۔ سائنس برادری برا مان جائے تو اپنے گھر نہ بیٹھے، آئے مجھ سے لڑے، میں ثابت کروں گا، ثبوت فراہم کروں گا۔ یوں ہی الزام نہیں لگا رہا ہوں، جرم کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں، سائنس کی دنیا میں بہت فراڈ ہو رہے ہیں، اور وہ فراڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی منچلا شہزادہ یا وزیر زادہ یا امیر زادہ یا کبیر زادہ وہ ایک پروجیکٹ سوچتا ہے کہ ہمیں کس طرح اوور نائٹ جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بن جانا ہے، کیسے ہمارے پاس پیسے آ جائیں، اور اس کے بعد وہ سوچ لیتا ہے کہ ہمارے بابا تو وزیر ہیں، ہمارے بابا تو امیر ہیں، کبیر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، یا بہرحال ایک حیثیت ہے کسی بھی اعتبار سے، چلو میں ایک پروجیکٹ بناتا ہوں۔ اور وہ پروجیکٹ بنا کے گورنمنٹ میں پیش کیا گیا کہ صاحب یہ بڑا مفید پروجیکٹ ہے انسانیت کے لیے، ہم بہت کام کریں گے، اور اس لیے ہمیں اتنی گورنمنٹ سے فنڈنگ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب وہ فنڈنگ ہو گئی، اور اس کے بعد جناب والا ہوا کچھ نہیں، کھیل کود ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک محمل سا ایک پیپر تیار کیا گیا اور نشر کرا دیا گیا، اور میڈیا کو تھوڑا سا پیسہ اسی میں سے بچا کے دے دیا گیا، مشہور کر دو کہ ہم نے یہ رزلٹ حاصل کیا۔ یہ میں نے مثال دی، آپ تشریف فرمائیں، میرا خیال ہے کہ دسیوں نہیں سینکڑوں واقعے آپ تصدیق کریں گے، سائنس کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس وقت علم کی روشنی ضرور ہے مگر دھندلکا بھی کم نہیں ہے۔ تو سائنٹیفک فراڈ بہت ہو رہے ہیں، بہت، ہر میدان میں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا اسپیس سے متعلق جو آپ روزانہ نئی نئی باتیں سنتے رہتے ہیں۔
میں سائنس دشمن نہیں ہوں، میں سائنس دشمن کا دشمن ہوں. یاد رہے، میں سائنس دشمن نہیں ہوں. زندگی کے ایک خاص عرصے میں خود بہت ہی سنجیدہ سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں سائنس دشمن نہیں ہوں. قرآن نے ہمیں سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی. ہمارے پیغمبر اسلام نے سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی. ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے قرآن نے جتنا علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے شاید ہی کسی نے زور دیا ہو. خود کو شہر علم کہا، اپنے وسیع کو باب شہر علم کہا، اور علم حاصل کرنے پہ تاکید کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو یہ یاد رہے کہ علم، سائنس، اسٹڈی، ریسرچ، اس کا اسلام مخالف نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ مخالف نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچائی ہے کہ جب تک مسلمان جی جان سے علم حاصل کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، اس وقت تک ترقی کرتے رہے. جب سے مسلمانوں نے علمی ریسرچ چھوڑی ہے تبھی سے زوال شروع ہوا ہے. جب سے مسلمانوں میں یہ سہل پسندی پیدا ہو گئی کہ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے، ہم کیوں پسینہ بہائیں، ہم کیوں محنت کریں، ہم کیوں پڑھیں لکھیں. ارے ہمارے قدموں کے نیچے تو جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں، پیٹرول بہہ رہا ہے. ہم پیٹرول بیچیں گے، پیسے کی کمی نہیں ہے. ہم امریکنز کو، یورپینز کو، ہم دنیا جاپنیز کو، چائنیز کو ہم لائیں گے، وہ ہمارے لیے کام کریں گے، ہم عیش کریں گے. یہ ہے سہل پسندی. اس نے مسلمانوں کو غرق کر دیا. قرآن نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر تاکید فرمائی تھی طلب علم کی اور جد و جہد کی، قد و کاوش کی، محنت کی. یہاں پہ ٹھہر کے وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹھہر کے میں ایک پیغام آپ کو سناؤں کس کا، جس کے نام پہ یہ مدرسہ ہے، آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. آقا نے فرمایا ہے، آپ کے مشہور کلمات ہیں، فرمایا ہے کہ نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم. دیکھو تم مکارم اخلاق، بلند اقدار اور بلند اخلاق حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں منافست یعنی ایک سے دوسرا سبقت لے جانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کس کام میں؟ اقدار کے معاملے میں، مکارم اخلاق، علم حاصل کرنے میں، سخاوت میں، شجاعت میں، صبر میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وسارعوا الی المغانم، اور یہ انسانی اقدار اور نیکیوں کے نتیجے میں جو انعام ملنے والا ہے اسے حاصل کرنے میں آگے بڑھو، ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اپنے حساب میں شمار نہ کرو. جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اپنے حساب میں شمار نہ کرو. یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں. کوئی منصوبہ سوچا، ابھی کیا نہیں، سوچا چونکہ تو سمجھ لیا کہ ہم نے کر لیا، اور خود کو اس فہرست میں جو نیکی کی نہیں اس کی ستائش، اس کی داد طلبی، اس کی تحسین. میری تعریف کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، حالانکہ ابھی انجام دیا نہیں ہے، انجام دینے کا خیال پیدا ہوا ہے یا منصوبہ بنایا ہے. تو جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اس کو اپنے حساب میں شمار نہ کرو. اور دیکھو کاہلی سے مذمتیں نہ کماؤ. یہ جملے مولا امام حسین علیہ السلام، کاہلی اور کسل مندی سے
مذمت نہ کماؤ بلکہ عمل کر کے نیک نامی حاصل کرو۔ بارک جی کا نعرہ سلوات۔ یہ سب ہیں ہمارے معاشرے میں کمزوریاں ہیں کہ انسان اچھی بات سوچتا ہے، ابھی سوچی ہی ہے نا آپ نے بات، کیا تو نہیں، جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک آپ اس کو حساب میں نہ لائیں۔ کیا جملے ہیں امام حسین علیہ السلام، یہ رہنمائی، یہ ہدایت سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی۔ تو جب سے ملت اسلامیہ نے سہل پسندی اختیار کر لی، سہولت پسندی، سہل پسندی، سہل انگاری، کہ پیٹرول بیچیں گے اور دوسروں سے خدمت لیں گے، دوسروں سے کام لیں گے، ہم عیش کریں گے، یہ عشرت پسندی، یہ عیش کوشی، یہ زوال کا سبب ہے۔ یہ راز، علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، اپنے بچوں کو کتنا ہی پیسہ ہو، دولت ہو آپ کے پاس، قارون کا خزانہ تہ در تہ آپ نے زمین میں دفن کر رکھا ہو، پھر بھی اپنے بچوں کو سخت کوشی، محنت کی عادت ڈالیں۔ نوکروں سے کام نہ لو، خود کرو کام۔ نوکروں کے پسینے نہ بہاؤ، اپنے پسینے بہاؤ۔ اگر بڑائی چاہیے، اگر مستقبل روشن کرنا ہے، خود علم حاصل کرو۔ یہ تعلیمات قرآنی، یہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ بہرحال شاخ در شاخ بات آگے بڑھی ہے، لیکن کیا عرض کروں، جو ہم اپنی ملت کا حال دیکھ رہے ہیں، حشر دیکھ رہے ہیں، حشر سے پہلے جو حشر ہو رہا ہے اس کا کرب مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو لیکن ان عملی اور پریکٹیکل اور مبتلا بہ مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ بہرحال تو علم حاصل کریں اور سائنسی علم حاصل کریں۔ یہ جملہ بھی اپنا دہرا دوں اب آپ کے سامنے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر حسین پر کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں فقہی ریسرچ کی جتنی تاکید کی گئی ہے، تاکید ہے، شریعت کا علم حاصل کرو، تفقہ دینی حاصل کرو، دینی مذہبی سمجھ بوجھ پیدا کرو، وہ ویژن، وہ وزڈم پیدا کرو، تاکید ہے، مگر اس تاکید کی 100 گنا زیادہ تاکید اس پر ہے کہ اس چاند پر تحقیق کرو، اس سورج پر تحقیق کرو، اس زمین پر تحقیق کرو، اسپیس پر تحقیق کرو، سمندروں کی گہرائیوں میں اترو، زمین کی گہرائیوں میں جاؤ، فضا کی بلندیوں پر جاؤ۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کس لیے کھائی گئی ہیں؟ جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی طرف پوری توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اور اگر قسم کھانے والا بھی خدا ہے، یہ سب قسمیں کھائی گئیں تاکہ پوری بیانی قوت کے ساتھ ذہن و وجدان بشری کو متحرک کر کے اس کو اس جد و جہد پر لگا دیا جائے کہ وہ اسرار کائنات اور راز قدرت کا انکشاف کرے۔ بس چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے کہا یہ کون تھا قاصد؟ کہا میں جس چیز سے پرہیز کر رہا تھا، بچنا چاہتا تھا، بس وہی ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ قاصد آیا تھا حسین ابن علی کی طرف سے، اور کہا کہ آقا نے بلایا، حسین ابن علی نے بلایا ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ مگر یہ ممکن ہے کہ فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ؟
میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جتنے انسان سن رہے ہیں میری باتیں، یہ نبی کی آواز نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کی آواز نہیں ہے۔ زہیر ابن قین کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا نواسہ تمہیں بلائے اور نہ جاؤ؟ یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے، یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنا بھی گونج رہی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس خاتون مکرمہ کی آواز بھی محفوظ ہے فضا میں۔ یہ ممکن ہے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ، یہ ممکن ہے کہ رسول کا نواسہ بلاؤے اور تم نہ جاؤ، جاؤ ضرور جاؤ۔ زہیر نے فوراً آمادگی ظاہر کی اور حضرت سید الشہداء سے ملنے کے لیے گئے۔ پہلے کیا تھے؟ شیعیان عثمان میں سے تھے، جسے عام اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ مخالفین میں شمار ہوتا تھا، مخالف کیمپ کے آدمی تھے۔ لیکن جب آقا حسین سے ملے ہیں تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد، اب یہ خاک کندن ہو چکی تھی، اب شخصیت تبدیل ہو گئی تھی۔ جب واپس آئے ہیں تو چہرے پہ عجب نور تھا، آنکھوں میں عجب روشنی تھی، اور دست و بازو میں عجب عزم تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے اپنی اسی بیوی سے جس سے محبت تھی، عشق تھا، کہا میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آقا حسین کے ساتھ رہوں گا، اب میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ دیکھیے یہ کوئی بات آقا حسین سے پوشیدہ نہیں تھی۔ آقا حسین نے زہیر سے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو، چلو میں حکومت قائم کروں گا، تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گا، تمہیں وزیر دفاع بنا دوں گا، نہیں، کچھ نہیں۔ آقا حسین نے کہا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، میں بتا رہا ہوں تم مجھ سے گریزاں ہو مگر تمہاری طینت پاکیزہ ہے، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی راہ میں، تم آ جاؤ میرا ساتھ دو اور شہادت پاؤ۔ یہی سبب تھا کہ جانے کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دی، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں شاید یہ واحد طلاق ہے۔ عموماً طلاقیں نفرتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، مخالفتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد طلاق ہے جہاں محبت و احترام کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا پھر مجھے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں آقا حسین کے ساتھ روز عاشورہ ذبح ہو جاؤں گا، اس کے بعد حسین کے گھرانے والے اسیر ہو جائیں گے، چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم دشمنوں کی اسیر ہو جاؤ، تمہارے بازوؤں میں بھی رسن بند ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ زہیر نے طلاق دی ضرور، آقا حسین کے ساتھ اپنا خیمہ ضم کر لیا، ان کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے۔ اب یہاں سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آقا حسین کے ساتھ جاؤ تو میں بھی تم سے پیچھے نہیں رہوں گی، میں بھی آقا حسین کی خواتین کی کنیز بن کر رہوں گی، اور وہ ساتھ ساتھ رہی کربلا تک۔ لیکن عام طور پر دوسرے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوفے آ گئی، لیکن بے تعلق نہ رہی، ظاہری طور پر طلاق ہو چکی تھی، بے تعلق نہ رہی۔ روز عاشورہ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، اور چونکہ معلوم تھا، علم تھا، کہہ چکے تھے زہیر کہ میں روز عاشورہ آقا حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے ایک کفن دے کے بھیجا کہ جاؤ اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دینا۔ بس اسی فقرے پہ آج طاقت نہیں ہے تفصیلات عرض کرنے کی، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ روز عاشورہ آقا حسین نے، ان کے اصحاب نے، ان کے انصار نے، اہل بیت نے
بھرپور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. آقا حسین نے تمام قربانیاں پیش کیں. ظہر عاشور تک زہیر بھی ساتھ ساتھ تھے. ظہر عاشور کے بعد جو اہم شہادتیں ہیں ان میں زہیر کی شہادت ہے. بھرپور جنگ کی زہیر نے، بھرپور جنگ کی، لیکن بالآخر زہیر کو دشمنوں نے اپنے حلقے میں لے لیا اور ہر طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی. نیزوں سے چھید ڈالا گیا اس جری کا بدن، تلواروں سے گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس جری کا بدن. جب وہ غلام آیا اس نے تلاش کرنا شروع کیا، زہیر کو پہچان لیا، مگر یہ غلام بھی کس کا تھا؟ زہیر کا تھا. بھیجا ہوا بھی کس کا تھا؟ ایک مومنہ کا تھا. وہ کفن اس نے زہیر کو پہنایا نہیں، واپس گیا. بی بی نے پوچھا، خاتون نے، کیا آپ نے آقا کو دفن کر دیا؟ کہا مجھے غیرت آئی، مجھے شرم آئی، فاطمہ کا بیٹا حسین بے کفن رہ جائے اور میں اپنے آقا زہیر کو کفن پہنا دوں. آپ دوسرا کفن بھی عنایت فرمائیں تاکہ میں حسین کو بھی کفن، اور اس کے بعد جس نے اپنی جان حسین پہ قربان کی ہے اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تمام دنیا سے آگے بڑھنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو دین کی قوت و حمیت کے ساتھ دنیا کے اوپر قدرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری ملت اسلامیہ کو ملت قرآن بنا دے. پروردگار قرآن، اسلام اور مقام ختم نبوت اور ولایت اہل بیت اور شہادت سرکار سید الشہداء کے فیضان کو پوری انسانیت کے لیے عام کر دے. پروردگار کرۂ ارضی سے تمام بیماریوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، فتنوں کو، سازشوں کو دور فرما. پروردگار علم و آگہی اور ایمان کی روشنی کو پھیلا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم